بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ درود پاک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پر اور صحابہ کرام پر۔ قبولیت دعا کے خاص اوقات اور حالات۔ خدا سے ہر وقت ہر آن دعا مانگتے رہو، اس لیے کہ وہ اپنے بندوں کی فریاد سننے سے کبھی نہیں اکتاتا۔ البتہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ خاص اوقات اور خوش اور مخصوص حالات ایسے ہیں جن میں خصوصیت کے ساتھ دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں، لہٰذا ان مخصوص حالات میں دعاؤں کا خصوصی اہتمام فرمائیں۔ رات کے پچھلے حصے کے سناٹے میں جب عام طور پر لوگ میٹھی نیند کے مزے میں مست پڑے ہوتے ہیں، جو بندہ اٹھ کر اپنے رب سے راز و نیاز کی گفتگو کرتا ہے اور مسکین بن کر اپنی حاجتیں اس کے حضور رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ خصوصی کرم فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، خدا ہر رات کو آسمان و دنیا پر نزول اور اجلال فرماتا ہے، یہاں تک کہ جب رات کا پچھلا حصہ باقی رہ جاتا ہے تو فرماتا ہے، کون مجھے پکارتا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون مجھ سے مانگتا ہے کہ میں اس کو عطا کروں؟ کون مجھ سے مغفرت چاہتا ہے کہ میں اسے معاف کروں؟ شب قدر میں زیادہ سے زیادہ دعا کیجیے کہ یہ رات خدا کے نزدیک 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، اور یہ دعا خاص طور پر پڑھیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ترجمہ: خدایا تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس تو مجھے معاف فرما۔ شب قدر اگر آپ پائیں تو اس میں یہ دعا ضرور کیجیے۔ میدان عرفات میں جب 9 ذی الحج کو خدا کے مہمان جمع ہوتے ہیں تب دعا کیجیے۔ جمعے کی مخصوص ساعت میں جو جمعہ کے خطبہ شروع ہونے سے نماز کے ختم ہونے تک، یا نماز عصر کے بعد سے نماز مغرب تک دعا ضرور کیجیے۔ اذان کے وقت اور میدان جہاد میں جب مجاہدین کی صف بندی کی جا رہی ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، 2 چیزیں خدا کے دربار میں رد نہیں کی جاتی، ایک اذان کے وقت کی دعا اور دوسرا جہاد میں صف بندی کے وقت کی دعا۔ اذان اور تکبیر میں بھی دعا مانگنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اذان اور اقامت کے درمیانی وقفے کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقفے میں کیا دعا مانگا کریں؟ فرمایا، یہ دعا مانگا کرو، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ ترجمہ: خدایا میں تجھ سے غفور و کرم اور عافیت و سلامتی مانگتا ہوں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ رمضان المبارک کے ایام میں بالخصوص افطار کے وقت دعا ضرور مانگا کریں۔ فرض نمازوں کے بعد بھی دعا ضرور مانگا کریں، دعا قبول ہوتی ہے۔ سجدے کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب سے بہت ہی قریب ہوتا ہے اور قربت حاصل کر لیتا ہے، بس تم اس حالت میں بھی خوب دعا مانگا کرو۔ جب آپ کسی شدید مصیبت یا انتہائی رنج و غم میں مبتلا ہوتے ہیں تو تب دعا مانگا کریں۔ جب ذکر و فکر کی کوئی دینی مجلس منعقد ہو تب دعا مانگا کریں۔ جب قرآن پاک کا ختم ہو تب دعا مانگا کریں۔ قبولیت دعا کے مخصوص مقامات کون کون سے ہیں؟ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ جب مکہ سے بصرہ جانے لگے تو آپ نے مکہ والوں کے ایک نام خط لکھا جس میں مکہ کے قیام کی اہمیت اور فضائل بیان کیے، اور یہ بھی واضح کیا کہ مکہ میں ان 15 مقامات پر خصوصیت کے ساتھ دعا قبول ہوتی ہے: ملتزم کے پاس، مزاب رحمت کے نیچے، کعبے کے اندر، جہاں زمزم کے پاس، صفا مروہ پر،
صفا مروہ کے پاس جہاں سعی کی جاتی ہے، مقام ابراہیم کے پیچھے، عرفات میں، مزدلفہ میں، مینا میں، جمرات کے پاس حسن حسین یعنی کہ منقول دعا کا اہتمام ضرور کیجیے۔ برابر کوشش کرتے رہو کہ آپ خدا سے دعا مانگتے وقت وہی الفاظ یاد ہو جائیں جو قرآن پاک و حدیث رسول میں آئے ہیں۔ خدا نے اپنے پیغمبروں اور نیک بندوں کو دعا مانگنے کے جو انداز اور الفاظ بتائے ہیں، ان سے اچھے الفاظ اور انداز کوئی کہاں سے لائے گا؟ پھر خدا کے بتائے ہوئے اور رسولوں کے اختیار کیے ہوئے الفاظ میں جو اثر، جو مٹھاس، جامعیت اور برکت اور قبولیت کی شان ہوتی ہے، وہ کسی دوسرے کلام میں کیسے ممکن ہے؟ اسی طرح نبی کریم نے شب و روز کی جو دعائیں مانگی ہیں، ان میں بھی سوز، مٹھاس، جامعیت اور عبودیت کاملہ کی ایسی شان پائی جاتی ہے کہ ان سے بہتر دعاؤں، التجاؤں اور آرزوؤں کو تصور نہیں کیا جاتا۔ قرآن و حدیث کی بتلائی ہوئی دعاؤں کا وید رکھنے اور ان کے الفاظ اور مفہوم پر غور کرنے سے ذہن و فکری کی تربیت بھی ہوتی ہے کہ مومن کی تمنائیں اور التجائیں کیا ہونی چاہیے، کن کاموں میں اس کو اپنی قوتوں کو کھپانا چاہیے اور کن چیزوں کو اپنے منتہی مقصود تک بنانا چاہیے۔ ناظرین کرام، سامعین کرام، احادیث میں، قرآن پاک میں جتنی بھی دعائیں مانگی آئی ہیں وہ بھی مانگا کریں، جو آپ کو آتی ہیں اللہ تعالیٰ سے ضرور مانگا کریں، خصوصاً تہجد کے وقت یا درود ابراہیم کے بعد بھی نماز پڑھ کر آپ دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دعاؤں کا اہتمام کریں، جو چیزیں آپ کو چاہیے، جو مالی مشکلات ہیں، کسی بھی قسم کی پریشانیاں ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام کے مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے دعاؤں کے ذریعے۔ باقی آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔